السلام علیکم۔ زندگی موت کے بنا دوری ہے، پھر بھی جانے کی وہ اس حقیقت سے آنکھیں چورائی جاتی ہے۔ ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے، لیکن موت آخر گیر ہی لیتی ہے۔ کئی اموات بہت عبرتناک اور اتنی خوفناک ہوتی ہے دوستو کہ روح تک کام جاتی ہے۔ تصور کریں کہ 14 سال کی لڑکی جس نے جلتے صحرا میں جہاں نہ سایہ ہو اور نہ ہی کوئی ذی روح، بھوک اور پیاس سے مرنے والی ماں اور 2 بہنوں کو ریت کے قبر میں دفن کرتی ہوئی کس کرب سے گزری ہوں گی۔ یہ تیونس کی شفا کی کہانی ہے، جو اپنے ملک سے ایک بڑے صحرا کو عبور کر کے پڑوسی ملک کا سفر کر رہے تھے۔ ان کی منزل مصر تھی اور اندھے کے خوابوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے سفر شروع کیا، جو آخر موت کا سفر ثابت ہوا۔ دکھ کو بھرے اس سفر کی پہلی مشکل تب سامنے آئی جب یہ لوگ غیر قانونی طور پر ایک ٹرک پر سفر کرتے جا رہے تھے کہ الجیریا کے بارڈر پر فوجیوں نے انہیں روکنا چاہا، تو ڈرائیور پکڑے جانے کے خوف سے واپس پلٹے اور یہ سوچے بغیر ٹرک بگاتے رہے کہ اس میں پیٹرول بھی ہے کہ نہیں۔ آخر بیچ راستے میں ٹرک کا ایندھن ختم ہوا اور ریت کے سمندر میں بے یار و مددگار کسی کے آنے یا انسانی آبادی کو دیکھنے لگے، مگر سینکڑوں میل تک کچھ بھی میسر نہ تھا۔ عورتوں اور بچوں کا یہ قافلہ رات کی تاریکی میں پیدل ہی کسی انجان منزل کی طرف سے روانہ ہوا۔ نہ راستہ تھا نہ ٹھکانا، بھوک و پیاس سے زبانیں باہر آتی۔ کئی عورتیں اور بچے موت کا شکار ہوئی۔ لوگ اپنے پیاروں کو وہی ریت میں دفناتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ڈرائیور اتنا ظالم تھا کہ اپنی کین میں رکھے پانی کی 2 بوند دینے کو تیار نہ تھا۔ اس پر کسی کے واسطہ اور منت کا کوئی اثر نہیں تھا۔ سفر کو 2 دن ہو گئی، پانی اور خوراک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ راستے میں کڑی ایک پک اپ میں ہڈیوں کی 3 ڈانچے ان کے انجام کا پتہ دے رہے تھے۔ شفا کی بوڑھی ماں پیاس سے ہلکان تھی، اس کی دونوں بہنیں زرد چہروں کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک ٹن من درخت کے نہ ہونے والے سائے میں بیٹھی تھی کہ شفا کی ماں کا سر ڈلک گیا اور اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شفا کی بلکتی آواز صحرا میں محض ایک گونج بنی اور کوئی مدد کو نہ آیا۔ اس نے اپنی ماں کا منہ چادر سے ڈھانپ دیا اور بے تحاشا روئی، پھر سارے ہمت جمع کر کے ہاتھوں سے رت کا ٹیلا کودا اور ایک بہن نے ماں کے بازو پکڑے اور شفا نے پایو اور اس گڈھے میں ڈال کر ریت سے بھر دیا۔ نہ کفن تھا نہ جنازہ، وہ اپنی دونوں بہنوں کے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی۔ دور جاتی جاتی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ریت کا ڈھیر ان کے ماں کی شبیہ بنا رہا تھا۔ ابا کر اسے لپٹنا چاہتی تھی، لیکن دھوپ اور پیاس اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک دن مزید چلتی رہی، اس کے باوجود حد نظر تک ریت کے سوا کچھ نہ تھا۔ شفا کی چھوٹی بہن اپنی ماں کے موت سے اگلے دن موت کا شکار ہوئی۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا اور آخر ایک جگہ ڈھیر ہو گئی۔ شفا نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تو جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ شفا ماں کی موت پر یوں چیخی تھی کہ صحرا بھی کانپ اٹھا تھا، لیکن بہن کی موت پر اس کی خاموشی نے صحرا کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے اسے بھی ایسے ہی دفنایا جیسے اپنی ماں کو دفنایا تھا اور چپ چاپ قدم بڑھا دیے۔ طویل مسافت کے بعد ریت پر آگے بڑھتی ہوئی آخر ایک سڑک آ گئی اور یوں لگا جیسے منزل قریب آ گئی ہے۔ اس نے سڑک کی دونوں جانب دور تک دیکھنے کی کوشش کی اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چھوٹی بہن بھی سڑک کے کنارے جان دے چکی تھی۔ وہ داڑے مار مار کر اس ننھی جان کو پکار رہی تھی۔ روتے روتے اس نے دیکھا کہ سڑک پر ایک چھوٹا ٹرک آ رہا ہے۔ وہ سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ ٹرک رکا اور اس سے 2 آدمی باہر آئے۔ ان کے آنے تک وہ گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ ٹرک میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کیبن سے ٹرک کا پچھلا حصہ دیکھا تو وہاں کوئی لاش چادر میں پڑی تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے اسے چائے اور بسکٹ دی اور قریبی قصبے پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے اس کی بہن کی تدفین کی۔ جنازے میں چند لوگ شامل ہوئی اور شفا دور کڑی آنسو بہاتی رہی۔ اگلے دن تیونس کے اخبارات میں ہولناک کہانی چھپی تو انسانی حقوق تنظیمیں متحرک ہوئی۔ فوری طور پر تیونس سے شمال کی جانب عورتوں اور بچوں کے سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی کہ 80,000 سے زائد تارکین وطن لوگ اس صحرا میں موت کا شکار